ریڈیو کویت اردو نشریات کے پروگرام شام سخن میں ہم پیش کرتے ہیں انداز بیاں اور قسمت میں ستارہ نہ سہی شام تو دیں گے، اے موج ہوا پھر کوئی پیغام تو دیں گے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں گرا کے کوئی کنکر، خاموش ندی کو کوئی پیغام تو دیں گے۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں ہم جھلک دکھائیں گے مختلف کرداروں کی مزاحیہ، سنجیدہ، دل کو چھو جانے والے انداز میں، احساس کی ڈوری میں ہمیں باندھنے والے بے نام سے رشتے کو کوئی نام تو دیں گے۔ گزرے ہوئے لمحوں کے پھٹے چاک سیئیں گے، اس ہجر میں آنکھوں کو کوئی کام تو دیں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام انداز بیاں اور۔ لفظ کچھ نہیں کہتے، انداز بیاں بولتا ہے، ہر شبد میرے اندر دبا انسان بولتا ہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آئیے سنتے ہیں۔ آج مجھے کس کا انٹرویو کرنا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، آج مجھے دیر ہو گئی۔ مجھے ٹائم پہ آنا چاہیے، پتا نہیں کیوں مجھے یہ گاڑی والا بہت لیٹ ہو گیا۔ یہ کون ہے آخر؟ خاندان اگادان، آج کس کا انٹرویو لینا ہے مجھے؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آداب آداب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کافی پان وان کھایا ہوا ہے۔ پہلے آپ کو گالدان میں تھوکنے سے تو پھر ہم اپنے انٹرویو کا آغاز۔ ارے خاتون، ہم تو پان کھا رہے، پان اگر آپ کہیں گی تو آپ کو بھی دے، ہم پان کٹھا چونا لگا کر۔ نہیں جزاک اللہ، چونا لگانے میں ہم ماہر ہیں، اگر کہیں تو آپ کو دیتے ہیں پان۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ چونا لگانے میں کافی ماہر ہیں جناب، لیکن یہ ایسا ہے کہ ہمیں ریکارڈنگ چل رہی ہے اور وہ بھی ریڈیو کویت میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو جناب اس میں ہم انٹرویو کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ پان تھوڑا اگل دیں۔ ارے پان کو مضبوط چاہیے گا خاتون، کہیں گے تو آپ کو لیے بھی ہم پیش کر دیں پان۔ پان کو نام پان تھوک دیں ویسے۔ البتہ آپ انٹرویو پہ غور و فکر کریں ذرا۔ چلے ٹھیک ہے، لگتا نہیں ہے مجھے کہ آپ پان تھوکنے والے ہیں، اور یہ میرا پہلا انٹرویو ہے۔ جو تجھے دیکھ کہے حور و ملک، جو تجھے دیکھ کہے حور و ملک، شمس و قمر، حسن تیرا دور تر ادراک سے کیا کیا ہوا۔ دیکھیے یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ ہمارا انٹرویو چل رہا ہے، تو میں پہلے آغاز کرتی ہوں اپنے پروگرام کا شام سخن میں ہمارے انداز بیاں اور میں۔ جناب میں آپ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے، تاکہ میں بھی جان سکوں۔ اس ناچیز کو مرزا محمد شفیع سودا کہتے ہیں۔ اوہو، بڑا زبردست نام ہے آپ کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سن چکی ہوں یہ نام کہیں۔ ہاں یاد آیا، آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے۔ بڑی یادداشت تیز ہے آپ کی خاتون۔ عرض کیا ہے جب یار نے اٹھا کر زلفوں کے بال باندھے، جب یار نے اٹھا کر زلفوں کے بال باندھے، تب میں نے اپنے دل میں لاکھوں خیال باندھے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، ہائے ہائے کیا عمدہ۔ سودا جو ان نے باندھا زلفوں میں دل سزا ہے، سودا جو ان نے باندھا دل زلفوں میں سزا ہے، شیروں میں اس کے چونے کو خط و خال باندھے۔ بہت خوب، بہت عمدہ جناب، ارے واہ، آپ تو نام کے ساتھ ہی ایک دم چمک اٹھے جناب، بہت زبردست۔ اور جناب ہم دوسرے ارے خاتون، اگلے سوال پہ جائیے، کیا باتیں کر رہی ہیں، ہم تو آپ کو
اشعار سنا رہے تھے. جناب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے اپنے ہی اشعار ہیں آپ نے کہیں سے چرائے ہیں؟ کیا معاف کیجیے گا. مطلب ہے گستاخی کر رہی ہیں آپ ہمارے اشعار کے نہیں آپ غصہ ساتھ؟ نہ ہو، آپ خفا نہ ہو. میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتی ہوں کہ بچپن میں آپ کا مزاج اور طبیعت کیسی ہوا کرتی تھی؟ ارے خاتون کیا یاد دلا دیا آپ نے وہ چھوٹی سی گلی، وہ لکڑی کا ڈنڈا. ڈنڈے سے کسی کو مارتے تھے یا پھر کچھ کھیلتے تھے؟ ارے نہیں خاتون، کیا آپ نے کبھی بچپن میں گلی ڈنڈا نہیں کھیلا؟ نہیں میں نے سنا تو ہے لیکن میں کھیلا نہیں ہے. ہاں یہ اسی ڈنڈے کا تذکرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، گلی ڈنڈا. اچھا تو یہ آپ کے بہت ہی پسندیدہ کھیل ہوا کرتا تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کاش میں پھر سے لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، جب نہ کوئی ضروری تھا نہ کوئی ضروری ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم بڑے چل بلے ہوا کرتے تھے. ہماری شرارتوں سے جی. پورا محلہ پناہ مانگتا تھا. پناہ مانگتا تھا؟ اللہ خیر. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے پناہ مانگنی چاہیے آپ سے. بہرحال میں دوسرے سوال پہ آؤں یا پھر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں؟ ارے آپ فرمائیے، ہماری کہاں اتنی مجال کہ ہم آپ کی بات کاٹیں. نہیں میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی بات. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ زمانہ طالب علمی میں کس درجے کے طالب علم تھے آپ؟ علم میں بھی شرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اچھا. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. علم نے مجھ سے کہا جی ہاں عشق ہے دیوانہ پن. واہ واہ واہ. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و جن. ارے واہ زبردست مرزا صاحب، آپ تو زبردست شاعر ہیں. اور ارے خاتون، ہم بڑے ذہین فتین اور قابل فخر طالب علم رہے ہیں. ماشاء اللہ. ویسے ایک بات تو بتائیے ذرا، جی آپ کو ہمارے بچپن سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہو رہی؟ نہیں ایسی بات نہیں، ہمیں بھی پوچھنا پڑتا ہے. ذرا خاتون توجہ فرمائیے ہمارے حال پر. ہاں ابھی بھی کسی سے کم نہیں ہے ہم. آپ بالکل زیادہ ہی آپ کی نظر کرم کی دیر ہے بس. دیکھیے پہلے ہم یہاں پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ بھئی آپ کی ادبی زندگی کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا، ذرا یہ تو بتائیں آپ. ہاں خاتون، ادبی زندگی پہ بھی روشنی ڈالیں گے. وہ ہوا کرتے تھے ہمارے سلیمان قلی خان وداد اور شاہ حاتم. زمانے طالب علمی میں ہماری اردو کے استاد ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہمیں اردو سکھائی. آپ کو اردو سکھائی یا آپ نے انہیں سکھایا؟ ارے ایک ہی بات ہے، ہم سکھائیں یا وہ سکھائیں، ایک ہی بات ہے. ہاں صحیح. اللہ ان کو جنت بخشے، انہی کی وجہ سے ہی اس ادبی زندگی کا آغاز ہوا. یہ تب کی بات ہے جب ہم نواز بنگش کے ساتھ فروخ آباد منتقل ہوئے تھے. فروخ آباد؟ یہاں فروخ آباد پرانی دلی. ارے مرزا صاحب وہاں پہ میری خالہ رہتی تھی، شاید آپ جانتے ہو انہیں. ارے واہ، پھر تو آپ ہماری پرانی پڑوسن نکلی. جی بالکل صحیح پہچانا. کیا بات ہے، کیا عجیب اتفاق ہے. لیکن چلیے اب ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں مرزا صاحب، یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں خاتون، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہم سے. پہلا شعر کب کہا، کچھ یاد ہے یا بھول گئے، اور کیا تھا ذرا یہ بھی بتائیں گے؟ لگتا ہے آج آپ ہمارا پورا امتحان لے کے چھوڑیں. اگر میں اپنے ذہن نازک پر تھوڑا سا زور ڈالوں تو جب پہلی بار آمد ہوئی تبھی کہا ہوگا ہم نے. اب ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں آپ، برائے مہربانی. مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا کچھ شعر پڑھا ہے جو آپ نے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ نے تو یہ لکھا تھا کہ جب بکرے نے مارا جو بکری کے سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ. یہ آپ کا پہلا شعر ہے. آپ جو ہے درو گوئی سے کام نہ لیں مرزا صاحب. ہم نے کب اختلاف کیا آپ کی بات سے؟ آپ کہہ رہی ہوں گی تو آپ کی باتیں سر آنکھوں پر. ہاں یہ ہوئی نا بات. آپ تو ہمارے سیدھے سادے سوال کا اتنا گھما پھرا کا جواب دے رہے ہیں، تو اب جو ہم پوچھیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دیں آپ. حاضر جناب. جی اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے یا پھر ہر شخص محنت سے سیکھ سکتا ہے؟ یہ کیا ستم ڈھا دیا خاتون آپ نے.
یہ کیا ہو گیا؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس آپ نے ہماری دکھی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کیوں بھلا؟ تو کیا فرمایا آپ نے بھی؟ جناب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے نزدیک شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے یا پھر ہر شخص محنت سے سیکھ سکتا ہے اسے؟ ارے خاتون کیا کہے، ویسے تو آج کل کے حالات جیسے چل رہے ہیں، جس کو دیکھو اپنی ٹان سنا رہا ہے، ایک مشرا کیا بننے لگتا ہے، بننے نکل پاتے ہیں شاعر، یا جیسے شاعر اعظم کا تمغہ مل گیا ہو۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس کو دیکھو شاعر بنا پھرتا ہے۔ صحیح۔ شاعری تو ایک خداداد صلاحیت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ صحیح فرمایا جناب۔ لوگوں کو تو اس کے صحیح معنی تک نہیں پتا، شاعری کیا خاک کرے گی؟ ویسے شاعری کے معنی کیا ہے، کچھ آپ کو بھی پتا ہے؟ جی ہاں، کیا آپ ہمارا امتحان لینے آج بیٹھی ہیں؟ اگر پتا ہے تو ذرا ہمارے سامعین کو بھی بتا دیجیے۔ ہاں ہاں، آپ ہمیں امتحان میں ڈالتی جائیں، ہم پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ ارے واہ۔ شاعری کے لغوی معنی ہیں مبالغہ آرائی، یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کے کرنا۔ ارے واہ زبردست۔ سامعین کرام آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارے یہ مرزا شفیع سودا صاحب کس پائے کے شاعر ہیں۔ تو سامعین آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام شام سخن میں انداز بیاں اور۔ جی ہاں سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شفیع سودا صاحب۔ تو سودا صاحب اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عشق اور محبت کیا ہے آخر؟ ارے واہ، تمنا عشق تو ہم بھی رکھتے ہیں، تمنا عشق تو ہم بھی رکھتے ہیں، کسی کے دل میں ہم بھی دھڑکتے ہیں، نہ جانے وہ کب ملیں گے، عشق کیا ہے جی نہ جانے وہ کب ملیں گے، جن کے لیے ہم روز تڑپتے ہیں۔ اوہو مرزا صاحب، لگتا ہے آپ ابھی تک آپ اکیلے ہیں، یعنی کہ ابھی تک شادی نہیں کیا آپ نے؟ دل کی آواز کو اظہار کہا کرتے ہیں، ہاں دل کی آواز کو جی اظہار کہا کرتے بہت ہیں، خوب بہت خوب جھکی نگاہ کو اقرار کہا کرتے ہیں۔ بہت خوب مرزا پانے صاحب۔ کا نام عشق نہیں، صرف پانے کا نام عشق نہیں، بہت خوب، کچھ کھونے کو بھی پیار کہتے ہیں۔ بہت عمدہ مرزا صاحب، مزہ آ گیا بھائی آپ کا انٹرویو لے کر۔ مجھے تو میرا یہ پہلا انٹرویو زبردست جا رہا ہے مرزا صاحب۔ اب آپ کچھ سوال ہمارے اور بچے ہیں، بس جلدی جلدی آپ اس کے جوابات دے دیجیے۔ آپ نے تو گھما پھرا کے عشق کے اوپر تو اتنے طرح طرح کے بہت ہی نفیس اور بہت ہی اچھے اشعار سنائے، لیکن آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا، ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ آپ کے نزدیک عشق اور محبت ہے کیا آخر؟ ارے خاتون صبر کرے، تھوڑا حوصلہ رکھے، بتاتا ہوں، راہ تو شروع ہو یا رنج و غم، نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں اپنی خواہش کو ختم کر کے محبوب کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام محبت ہے، زبردست۔ اور عشق محبت کی حدود کو ہلانگنے کا نام ہے۔ ارے واہ مرزا صاحب، یہ دیوانگی کی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کا عقل و شعور کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ زبردست مرزا صاحب، آپ نے تو بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اور مرزا صاحب اب ذرا اپنے شباب کے بارے میں بھی بتا دیں ہمارے سامعین کو۔ ارے یہ ہوئی نا بات، خوبصورت، لمبا قد، پورا رنگ اور عاشق مزاج۔ مرزا صاحب وہ تو آپ ابھی بھی ہیں ویسے۔ اچھا اب ہم اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے شباب کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیا آپ نے۔ نہیں بالکل مرزا صاحب، اب آپ سے سوال ہے ہمارا، اور ذرا اس کو نا گھما پھرا کے مت بولیے گا ہمیشہ کی طرح۔ شاعری کے علاوہ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ ارے خاتون، ساری عمر گوا دی ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جیتے جی مصروف رہے،
کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا۔ بہت خوب۔ پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ارے وہ کیسے؟ بس خاتون، جب عشق کام کے آڑے آیا اور جب کام عشق کے آڑے آیا تو مجبوراً ہم کو دونوں کو ہی چھوڑنا پڑا۔ لیکن مرزا صاحب یہ افسوس ہوا کہ آپ نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ آخر کچھ تو آپ لے کر آگے بڑھتے، یا عشق ہی لے کے آگے چلتے یا پھر محبت؟ ارے خاتون، نہ چھیڑیے ہماری دکھی رکھ کو۔ چلے کوئی بات نہیں، اب ہم اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں اپنے۔ آپ شاعری کے لیے عشق اور محبت کو کس حد تک لازم خیال کرتے ہیں؟ بہت ہی ضروری سوال پوچھا ہے آپ نے۔ یہ ضروری نہیں کہ محبت اور عشق میں ناکامی ہی انسان کو شاعر بنائے۔ شاعری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ورنہ تو ہر کوئی گلے کوچوں میں شاعر بنا پھرتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ تو خدا داد صلاحیت ہے۔ شاعر بننے کے لیے جو صلاحیت ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی بات شعر میں اس طرح بیان کی جائے کہ سننے والا بس سنتا رہ جائے۔ جیسی میری حالت ہو گئی ہے مرزا صاحب، آپ نے تو اتنے اچھے اشعار سنائے کہ میں سنتی رہ گئی آپ کے اشعار، مجھ سے تو واہ واہ بھی نہیں کہا گیا۔ خیر چھوڑیں آپ اس بات کو، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اتنے زبردست، اتنے مشہور اور معروف شاعر ہیں، تو نوجوان نسل کے نام کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ارے خاتون، اس غریب کو آپ نے کہاں اتنی عزت دے دی؟ ہم کیا پیغام دیں گے؟ بس یہی کہ نوجوان نسل وقت کو ضائع نہ کرے، بالکل صحیح، کیونکہ وقت ہی ان کی زندگی ہے۔ یہی آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ بالکل بہت صحیح آپ نے ہمارے نوجوان نسل کے لیے پیغام دیا ہے۔ تو مرزا صاحب یہ ہمارا مرزا محمد شفیع سودا، اوکے، معاف کیجیے گا جناب، مرزا محمد شفیع سودا صاحب، آج کے اس انٹرویو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور میں تو چاہوں گی کہ آپ بار بار ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے سامعین کو اتنے اچھے اشعار سنائیں اور اپنے بارے میں اور بھی کچھ بتائیں۔ لیکن ہمارا وقت اب ہوا چاہتا ہے سامعین کرام، اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، آداب عرض ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرزا محمد شفیع سودا کا کردار نبھایا ندا مرزا نے، اور میزبان رضیہ اشرف۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سامعین اکرام، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن میں انداز بیاں اور تحریر، ترتیب و پیشکش انجم فاطمہ، رضیہ اشرف اور ندا مرزا، اخراج برکت خان۔